لیکن اب یہ آپ کو اس سب سے کچھ یہ اندازہ بنانے میں، خیر اب ظاہر سی بات ہے کہ اب یہ جو الیکشن وقت پہ ہونا ہے نہیں ہونا ہے اس کا زیادہ اندازہ وفاق کے ناموں کے تعین سے ہو سکے گا، لیکن کچھ یہ سارا منظرنامہ کاکڑ صاحب، مقبول باقر صاحب، قافیہ ردیف بھی مل رہے ہیں، اس سے کچھ اندازہ ہو رہا ہے کہ امکان اس بات کا زیادہ بن رہا ہے کہ بس 4-6 مہینے میں ہو جائیں الیکشن، یا اس کا زیادہ بن رہا ہے کہ کام لمبا جائے؟ کاشف صاحب دیکھیں، کاکڑ صاحب کو دیکھ کر آئی ڈونٹ نو آنیسٹلی، یہ تو اب 2-4-6 مہینے بعد ہی پتا چلے گا کہ ہوتا کیا ہے. بڑا مشکل ہے میرے لیے یہ اس وقت پریڈکٹ کرنا، کیونکہ دیکھیں یہ تو بات طے ہے کہ اگر حفیظ شیخ صاحب ہوتے تو ہم اس ٹائم کہہ رہے تھے لگتا ہے لمبا ہی جائے گا. کاکڑ صاحب کو دیکھ کر نہیں پتا کہ کیا لمبا جائے گا. مجھے امید زیادہ یہی ہے کہ میری تو خواہش بھی ہے کہ وقت کے اندر اندر الیکشنز ہونے چاہیے. لیکن اگر اب آپ نے کھینچنے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے، اگر سیاستدانوں نے مثالیں سیٹ کر ہی دی ہیں پنجاب اور کے پی الیکشنز نہ کرا کے کہ جس کا دل کرے وہ بے شک الیکشن نہ کرائے، اگر آپ نے یہ مثالیں سیٹ کر ہی دی ہیں تو پھر امید کریں کہ اگر کھینچتے ہی ہیں تو 2-3 مہینے سے اوپر نہ جائے معاملہ. امید ہی کر سکتے ہیں اس ملک میں. اب ظاہر ہے آئین اور قانون کی تو بکت یہاں پہ زیادہ نہیں رہے گی. جو طاقتور ہے وہی فیصلہ کرے گا کہ میں نے کیا کرنا ہے. اب اللہ خیر کرے آگے. میں آئی کانٹ ریلی پریڈکٹ اب کاکڑ صاحب ان کو دیکھ کر کے کیا لمبا کھنچے گا. مجھے تو زیادہ امید یہی ہے کہ 3-4 مہینے میں خواہش ہے کہ ہو جائیں. خواہش تو سب کی ظاہر سی بات ہے. کاظمی صاحب اس پہ آپ بھی کامنٹ فرمائیے گا. انتخابات کے وقت کے کاکڑ اور باقر کی تعیناتیوں کی روشنی میں الیکشن وقت پہ یا زیادہ ڈیلیڈ لگتا ہے؟ امید تو ہے کہ جی وقت پہ ہوں گے، لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ وقت پہ ہوں گے، اس لیے کہ 2 صوبوں کے اندر ہمارے سامنے ہے. یعنی سر وقت پہ نہ ہونے سے مراد کاظمی صاحب کی ہے کہ 90 دن کے اندر نہیں ہوں گے، آپ کو لگتا ہے فروری مارچ تک بھی نہیں ہوں گے؟ نہیں، 90 روز کے اندر نہیں ہوں گے، پر اٹ آل ڈیپینڈز کہ فروری مارچ میں پھر کیا سچویشن ہوگی. اس لیے کہ یہاں پہ انتخابات کو آگے کسی آئینی وجہ سے نہیں بڑھایا جا رہا. اسی الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں کہا تھا کہ ہم 7 مہینے میں تیار ہوں گے الیکشنز کے لیے. اس کے بعد پھر جو توجیہات پیش کی گئیں اور جو 2 صوبوں کے اندر جو کچھ ہوا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تک آ گیا، اس کے باوجود الیکشنز نہیں کروائے گئے، تو اب 2 مہینے میں کون سا ایسا آ جائے گا. دیکھیں، اگر سیاسی طور پہ یہ سمجھیں گے کہ جناب جو ہمارا ایک سیاسی مخالف ہے وہ اس قابل نہیں رہا کہ الیکشن میں ہمیں ٹف ٹائم دے، تو پھر الیکشن شاید جلدی ہو جائیں. اگر یہی سمجھتے رہے کہ جناب ابھی بھی کوئی مسائل ہیں، تو پھر مجھے الیکشن ڈیلے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور ڈیلے کا مطلب یہ کہ یعنی یہ اتنا آسانی سے کاظمی صاحب ہو پائے گا کہ مطلب خیر اب کوئی کاشف صاحب میں ایسا سوال کرتا ہوں تو وہ ہنستے ہیں کہ یار آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کدھر رہ رہے ہیں. لیکن میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کاشف بھائی کو ذرا الرٹ ہو کے پوچھ رہا ہوں میں کہ بھائی مارچ میں پھر آپ کا آدھا سینٹ بھی چلا جائے گا، تو ادھر نیچے نیشنل اسمبلی نہیں ہے، اوپر سینٹ نہیں. خیر میں نے بات کسی اور سے ڈسکس کی تو اس نے کہا یار آپ واقعی بادشاہ آدمی ہے بھائی، پنجاب میں بھی چل ہی رہا ہے نا یار، اور نیشنل اسمبلی کے بغیر جب چل رہا ہوگا تو آدھی سینٹ کے بغیر بھی چل جائے گا. از اٹ دیٹ مچ ایزی؟ دیکھیں آئین کے اندر تو واضح طور پہ لکھا ہے نا کہ ہم نے کس وقت کروانے اور کیسے کروانے الیکشن. اس کے اوپر جو موقف اختیار کیا گیا، جو اسمبلی کے اندر کہا گیا کہ واٹ الیکشن، اگر نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا، تو اس ایٹیچیوڈ کے بعد اور پھر آپ نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو بھی نہیں مانا. اس سے تو بالکل واضح ہے نا کہ اب دیر از نو سچ تھنگ کہ جناب یہ آئین یہ کہتا ہے یہ مشکل ہوگی وہ مشکل نہیں. اب یہ ہے کہ جو مرضی ہوگی یہ لوگ وہ کریں گے جو 16 مہینے میں یہ کرتے رہے. اس سارے عمل کے اندر جو صوبوں کے اندر جو 2 نگراں حکومتیں رہیں، 3 مہینے کے لیے آئی تھی، 6 مہینے ہو گئے ہیں ان کو. ایک ہی چیز بہتر ہوئی ہے کہ اب وہ داتا دربار پہ ہم آن لائن دیکھ بھی دے سکتے ہیں اور نذرانہ بھی چڑھا سکتے ہیں. تو اس کے علاوہ اب یہی میری ہے کہ آپ سب لوگ دیکھیں دیں اور نذرانے چڑھائیں اور دعا کریں کہ ٹائم پہ ہو جائیں الیکشنز. اچھا یہ ٹورڈ دی اینڈ ذرا کاشف صاحب یہ آج کی ڈیولپمنٹ ہے، تو مطلب میں پہلے جا رہا تھا اس میں بات کریں، پھر یہ خبر آ گئی پرویز الہی صاحب آج پھر رہا ہوئے، پھر گرفتار ہوئے. آر یو سرپرائز؟ مطلب who thought کہ پرویز الہی صاحب یہ معاملہ کر جائیں گے کہ کھڑے ہیں یہ ہیں. یعنی پرویز جاننے والے جانتے ہیں، آپ لوگ تینوں مجھ سے زیادہ باخبر ہیں. وہ تو جب خان صاحب کے ساتھ تھے، اتحادی تھے. ابھی میں حالیہ کچھ مہینوں کی بات نہیں کر رہا، شروع کے ٹائم جب خان صاحب کا بڑا توتی بول رہا تھا، تب وہ کہتے تھے بند محفلوں میں، کہتے تھے کھلے عام کہ بند محفلوں میں غلام کہتے کہ بھائی ہمیں تو ساتھ بٹھایا ہوا ہے تو ہم بیٹھے ہیں، ورنہ یار کیا وہ کیا الفاظ میں. وہ آج کھڑے مشکل وقت میں جب بہت سارے بڑے بڑے لوگ نہیں کھڑے. پرویز الہی صاحب نے آپ کو سرپرائز کیا؟ جی سرپرائز کیا. دیکھیں اگر تو مونس الہی پاکستان میں ہوتے تو شاید آئی ڈونٹ نو پھر کیا ہوتا، پھر کھڑے ہوتے. اگر دونوں اندر ہوتے تو شاید دونوں ہی باہر ہوتے مے بی.
کیونکہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے جو مذاکرات کر رہے ہیں کہ جناب وہ پرویز الہی صاحب تو مان جاتے ہیں لیکن مونس الہی نہیں مانتے، اور ان کا یہ میرا خیال ہے اس وقت اگر پولیٹیکل کیلکولیشن کر رہے ہوں گے کہ اگر ہم یہ سسٹین کر گئے تو شاید آگے معاملات بہتر ہو جائیں پولیٹیکلی ان کے لیے، بیکاز اگر ابھی وہ یہاں سے چھوڑتے ہیں تو ان کے پاس پولیٹیکل فیوچر مونس الہی کا یا پرویز الہی صاحب کا کوئی اتنا برائٹ پولیٹیکل فیوچر نہیں ہو شاید. صحیح ہے. کس پارٹی کے ٹکٹ سے الیکشن لڑیں گے، کس پارٹی کے ٹکٹ سے جیتیں گے. سو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ سب سے بڑا جو وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ کھڑے بھی ہیں. اور ساتھ میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے جب آپ بہت عرصے تک کسی کے ساتھ چلتے رہے ہوں اور ان کی ساری باتیں مانتے رہے ہوں اور آپ ایک دفعہ کہیں یار ایک میری بھی سن لیں اور آگے سے کہیں نہیں جی آپ کی تو ہم نے نہیں سننی، آپ نے ہماری سننی ہے، تو کئی دفعہ بندہ اس پہ بھی آکڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ ممکن ہے کہ میں آپ کو انٹرپٹ کروں گا.